امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے کیونکہ لوٹتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ ناحق ایک بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جتنے لوگ یزید کے خلاف بول رہے ہیں نا، ان کے جو بزرگان دین امام غزالی ہیں نا، وہ ان کو لعنتی سمجھتے ہیں یزید کے خلاف بولنے والوں کو۔ تو اب میں ان لوگوں سے جو ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، وہ آپ کے پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، نام نہیں میں لیتا، سب کو پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر تو نالائق ہوئے، اور آپ کے بزرگان دین امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری 505 ہجری جو پوری تصوف جن کے اوپر کھڑی ہے، وہ تو کہتے ہیں جو یزید کو پہ لعنت بھیجے اس پہ لعنت لوٹے گی۔ تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی، تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں، تو آپ ذاکر نائک کے اوپر تو بعد میں آئے، پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر، اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے۔ ہاں انجینئرنگ کی تھی میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید تے لعنت بھیجے وہ لعنتی، اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی۔ ان پنڈی والے مفتی صاحب دے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ پھکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا اس طرح کی گفتگو بے شرم بے حیا آدمی کر سکتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا جھوٹ، اتنے بڑے امام پر اتنا بڑا جھوٹ یہ مکار اور فراڈیا کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ اس نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو یزید پر لعنت بھیجتا ہے اس پر لعنت ہو، اور یہ بار بار کہا اس نے، حالانکہ ایسی کوئی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی۔ ان کی کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 میں لکھتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا اس لیے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، چہ جائے کہ ان پر لعنت کی جائے۔ بس اتنی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور آپ نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ جو شخص یزید پر لعنت بھیجتا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ اردو ترجمہ آپ دیکھیں، احیاء العلوم دارالارشاد کراچی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199۔ رہا یہ سوال کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا قتل کی اجازت دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ لکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے یا ان کے قتل کی اجازت دی ہے، چہ جائے کہ اس پر لعنت کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، آگے آپ پڑھ کے دیکھیں، کوئی بات اس طرح کی نہیں لکھی آپ نے۔ اتنا بڑا جھوٹ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے یہ لکھا جو یزید پر لعنت کرے اس پر بھی لعنت ہو، اور بار بار یہ کہا، اور کس طرح مفتی حنیف صاحب اور امام غزالی کو ملا کے اس نے ایک اپنی پھکی بنائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ پھکی مان لی، آپ نے امام غزالی پر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا کہ جو یزید پر لعنت کرے اس پر لعنت لوٹ کر آئے گی، یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی لکھا ہے، کیوں نہیں لکھا؟ او بلکہ یہ ادھر سے لیپ ٹاپ نکال کے دیں جی، میرا ایپ ہے میرا لیپ ٹاپ، میں تمہیں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دینا، اس کو فرحان بھائی JPG بھی ڈالنی بیچ میں اسی جگہ کے اوپر۔ اللہ تو بندوں، یہ مجھے پتا ہے ایک بریلوی مولوی صاحب نے اعتراض کیا، میں بریلویوں کا ہی حوالہ ان کو دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا، انہوں نے ترجمہ بدل دیا، انہوں نے خود چھاپ لی۔ میں بریلویوں کا حوالہ دے رہا ہوں، شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو کتاب الحج چیپٹر ہے 620 نمبر پیج ہے شرح صحیح مسلم کا، ٹھیک ہے جی۔ جلد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی 3ری جلد شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی 3rd جلد 620 نمبر پیج،
انہوں نے امام محمد غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم کا حوالہ نقل کیا اور نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے امام محمد بن محمد غزالی متوفا 505 ہجری احیاء العلوم، آگے لکھا ہے جلد 7 پیج 49 مطبوعہ مصر 1311 ہجری 1311 ہجری میں یہ مصر سے چھپی ہے. اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، غلام سو سعیدی بریلوی صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہیڈنگ بنائیے یزید پر لعنت کے سلسلے میں امام غزالی کی رائے. میں تو یزید کے خلاف ہوں اور میں امام غزالی کے بھی خلاف ہوں. اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں امام غزالی کی سپورٹ میں یہ بتا رہا ہوں، بریلویوں کو ان کے گھر کی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی بھی ذرا خبر لیں. امام غزالی لکھتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ احیاء العلوم کا ترجمہ کیا غلام سو سعیدی صاحب نے. کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا؟ میں کہتا ہوں، یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا لعنت تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یزید پہ کرنے کی، کیونکہ بغیر تحقیق کے مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا، ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے. پس کسی مسلمان پر بغیر تحقیق کے فسق یا کفر کی تہمت لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ تہمت لگانے والے پر لوٹ جائے گی. تو یعنی وہ یزید کے دفاع میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا لہذا اس پہ لعنت کریں گے تو اس پر لوٹ جائے گی. اور کیا لکھن جناب؟ ٹھیک ہے جی، بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے انہوں نے. اب اگر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں. تو ہے سر، اسی سے مانگتے ہیں. اور کون سی؟ دعا. جو ظاہری اسباب ہے وہ تو قرآن میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سر یہ وہی ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے.